پچھلے اگر 20 سالوں کی ہمارے سامنے ایک پکچر ہو، بلکہ 9/11 سے بعد کی پکچر سامنے رکھ لیں. 9/11 کے کئی سال بعد ہم نے جب اپنی ڈھیر ساری شہادتیں اٹھا لیں تو ہمیں ضرب عضب کا اس وقت خیال آیا تھا جب APS کا واقعہ ہو گیا تھا. ابھی بھی ایک بہت ہی انہونا واقعہ کہ پوری ٹرین ہی آپ کی ہائی جیک ہوگی، اور کتنے لوگ انہوں نے اتار کے چن کے مارے ہیں. فوجیوں کو چن کے لے گئے ہیں، پنجاب کے لوگوں کو علیحدہ کیا، ٹارگٹ کیا. اب دوبارہ ہم کھڑے ہیں کہ نہیں، ہمیں نیب کو اپڈیٹ کرنا ہے، نئی اسٹریٹجی بنانی ہے. ہمارے اندر خامی ہے، پہلے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کوتاہیاں ہم نے کی کیا ہے، پھر آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیے تاریخی طور پہ تو جو کوتاہیاں کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جو افغانستان کے اندر جنگ اور اس کے اندر جو لو گریڈ وارفیئر کے ذریعے جو وہاں پہ جتھے اکٹھے ہو گئے اور پھر وہ طالبان بن گئے یا جو بھی بن گئے، وہ شاید اس وقت کی ضرورت تھی، اس وقت کی اسٹریٹجی تھی. سر ہمارے علاقوں میں جتنے یہ گروپ تھے سارے، وہ ہمارے بڑے پسندیدہ گروپ ہوتے تھے. ہم ان کو گڈ طالب کہتے تھے. جی، گڈ طالب کے علاوہ ہم نے اپنے بھی جو مدرسے، جو دینی جگہ تھیں جہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، وہ اچھے شہری بنتے تھے، عبادت گاہوں میں، مساجد میں جا کے دوسرے لوگوں کو دینی تعلیم دیتے تھے. ان جگہوں کی ویپنائزیشن ہوئی، وہاں پہ ٹریننگ کیمپس وغیرہ بنے، لڑائیاں ہوئیں. دیکھیں وہ جو ہماری تاریخی جو جنگ تھی، کیونکہ ایک جنگ ہمارے دروازے پہ آ گئی نا، ہم اس کے اندر کو والنٹیرلی تو جا کے ہم نے جنگ نہیں شروع کی تھی. جو روس کی جنگ تھی وہ ہمارے بارڈر پہ آ کے کھڑی ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں غالباً اس وقت اسٹریٹجک تھیں روس کو ریپیل کرنے میں، اور روس ریپیل ہوا وہاں سے. ورنہ اگر روس وہاں سے ریپیل نہیں ہوتا تو اس وقت آپ نہ جانے کہاں ہوتا ریپیل، کہاں بیٹھا ہوتا. تو اس وقت USSR کو ریپیل کرنے کے لیے، سوویٹ رجیم کو ریپیل کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز بنائی گئیں. غالباً ایک ہولسٹک ویو اگر لیتے تو ان کی جو ایکسٹرنیلٹیز ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جاتا اور ان کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی. مگر اس وقت جب کسی حد تک ہمیں استعمال کیا جا رہا تھا، کسی حد تک وہ جنگ ہمارے دروازے پہ آ کھڑی ہوئی تھی، تو ہم نے جو اپنی اسٹریٹجیز بنائی اس میں جتنے بھی ہمارے پارٹنرز تھے، جب ان کے گولز اچیو ہو گئے اور ہمیں ان ایکسٹرنیلٹیز کو ڈیل کرنا تھا یا ریہیب کرنا تھا، تو وہ سب اپنا سامان اوور نائٹ اٹھا کے گھر چلے گئے. کہہ رہے بھائی ہمارا کام تو ہو گیا، اب تم جانو اور تمہارا کام. تو آپ اس کو کئی زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری ضرورت تھی، آپ کہہ سکتے ہیں ہماری اسٹریٹجی تھی جس کا پارٹ 2 ہم نہیں کر پائے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کر دیا گیا انٹرنیشنل فورسز نے جنہوں نے جھونکا تھا اس علاقے میں. 9/11 کمیشن کی جو رپورٹ تھی نا، اس نے پاکستان کے متعلق وہ ایک لائن لکھی تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو ایز این الائی آف کنوینئنس استعمال کیا. جی بالکل. تو وہ تو کر کے چلے گئے. جن کو ہم جہادی کہہ کے پہلے گلے لگاتے تھے وہ واشنگٹن میں بھی ان کو ملتے تھے، بعد میں ہم نے ان کو ٹیررسٹ کہہ کے اگلے دن مارنا شروع کر دیا. لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی کنسسٹنسی رہی نہیں. جی وہ میں کچھ تو کہتے ہیں اب دہشت گرد کہہ تو دہشت گرد کہہ کے ختم کر دیتے. میں مانتا ہوں آپ کی بات، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد اگر آپ واپس جائیں نا تو جنرل کیانی کے دور کے اندر یہ شروع ہو گیا تھا، جب انہوں نے آپریشن شروع کیے تھے اور سارا وزیرستان کا علاقہ صاف کر دیا. انہوں نے کلیئر نہیں تھا کیا جنرل کیانی نے، باقی میں سارے کہہ رہا ہوں کہ جو باقی تمام علاقے تھے، سوات کا علاقہ، تو یہ نہیں ہے کہ وی ڈنٹ ویک اپ ٹو اٹ. ہمیں جب اپنا تھریٹ ہم نے ایسرٹین کر لیا، ہمیں پتہ چلا کہ اس ایکسٹرنیلٹی کو ختم کرنا ہے، تو ہم نے اس کو ختم کیا. وہ جنرل کیانی کے دور سے چلتی رہی، پیپلز پارٹی کے دور میں چلتی رہی. ضرب عضب کی شکل انہوں نے اختیار کی، رد الفساد کی شکل اس نے اختیار کی. یعنی آپ کو میں کنٹینیوٹی آف پالیسی بتا رہا ہوں کہ ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی اس میں رہی، لیکن اس کے بعد وہ بدل گئی. ابھی میں کیونکہ نثار جٹ صاحب بات کر رہے تھے، میں نے جان کے نہیں کسی پارٹی کا نام لیا اپنے پورے وہ جو میں نے فریمنگ کر رہا تھا. میں نے اس وجہ سے پارٹی کا نام نہیں لیا کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے میں اس کو سیاسی طور پہ پرووک نہیں کرنا چاہتا. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے بھائی اسی طرح بلیڈ کر رہے ہیں، ان کے دل میں بھی ملک کا اسی طرح درد ہے جیسے ہمارے لیے ملک کا درد ہے. تو اس وقت شاید یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اس کو سیاسی رنگ دے دیا جائے، لیکن یہ اس کا ہمیں نقصان ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بار بار کہ یہ معاملہ یہ اچھے ہیں، ان سے ریزالو ہو جائے گا، یہ مجھے لگتا ہے میں اس کو میں اسٹریٹجک رنگ دیتا ہوں سیاسی کے بجائے. مجھے لگتا ہے یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، یہاں پہ ہمارے بچے مر رہے ہیں. اب یہ جنگ اگر ان کے گھر کی دہلیز تک نہیں پہنچے گی، یہ جنگ اگر ان لوگوں کو جو یہاں پہ چاہے نیریٹو کی شکل میں، چاہے سوشل میڈیا پہ،
چاہے فائنینشیل سپورٹ کی شکل میں، چاہے ہائیڈ آؤٹس کی شکل میں، چاہے تنظیمی سپورٹ کے رخ میں، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے آئسولیٹ کرنا ہوگا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے بچے اسی طرح مرتے رہیں گے. تو میری التجا بھی ہے اور درخواست بھی ہے میرے بھائی نثار جٹ صاحب سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی کہ تھوڑے سے اپنا ریویو کریں. میں آپ کی جو سنسیئر ڈس ایگریمنٹس ہیں میں ان کو ریکگنائز کرتا ہوں، اور میں بالکل آپ کی یہ نہیں کہ پالیسی کو میں رد کر رہا ہوں.